الحمدللہ آج ہمارا یہ 47واں سلسلہ ہے اور تقریباً سال بھر سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اہم سوالات جو میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا مسافر جمعہ کی نماز کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، مسافر جمعہ کی نماز کی امامت کر سکتا ہے، اگرچہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز کی امامت کرائے تو کرا سکتا ہے۔ جیسے مسافر عام نمازوں کی امامت کر سکتا ہے، مسافر پر چونکہ قصر لازم ہوتی ہے، اس نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، جیسے 4 فرض ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے، تو ان 4 کو وہ 2 پڑھے گا۔ اگر وہ جماعت کراتا ہے ان عام نمازوں کی تو وہ پہلے بتا دے گا کہ میں مسافر ہوں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ کر میں سلام پھیر دوں گا، اور جو میرے پیچھے مقیم ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہوں وہ پھر کھڑے ہو کر اپنی باقی 2 رکعتیں پوری کریں گے۔ اور اگر کسی نے اس کا یہ اعلان نہیں سنا اور پھر امام اگر 2 رکعت کے بعد اس طرح سلام پھیر دیتا ہے تو پھر مقیم کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امام اس طرح 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے 4 رکعت والی نماز میں، تو پھر وہ یہ بھی ممکن ہے، یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ یہ امام مسافر ہے، اس لیے اس نے 2 رکعت کے بعد نماز کے بعد سلام پھیر دیا، اس لیے وہ خود ہی کھڑا ہو کر اپنی 2 رکعتیں پوری پڑھ لے۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے مقتدی جو ہے وہ اللہ اکبر کے لقمے دیے جائیں، حالانکہ ان کو خود مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ امام جو مسافر ہو اور وہ جمعہ کی نماز کی اگر امامت کرتا ہے تو بسا اوقات شبہ یہ آتا ہے کہ جب اس پر جمعہ فرض ہی نہیں، یاد رکھیے اگرچہ فرض نہیں لیکن اگر وہ ادا کرے گا تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ جس طرح مسافر پر روزہ فرض نہیں لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ ہو کہ جمعہ کی نماز قائم کروانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے حاکم اسلام کا ہونا ضروری ہے یا اس کا معزون، یعنی اس نے جس کو اجازت دی ہو، یا کم از کم مقرر کردہ محلے کا امام ہو جسے محلے والوں نے نماز جمعہ کے لیے خاص کیا ہوا ہو۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ مسافر یہ تینوں شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر کیا اس کی امامت صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر اسے امامت کے لیے جمعہ کی نماز کی امامت میں کھڑا کر دیا جائے اور وہ جماعت کروا دے تو اس میں حرج نہیں، اس کی امامت درست ہے اور اس کی اقتداء میں جمعہ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ کیا گیا، فوم والی صف پر سجدہ کرنا کیسا؟ کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر تو اتنا موٹا فوم ہے جس طرح گدے کی صورت ہوتی ہے کہ جس کو آپ دبانے کے بعد زمین کا احساس نہیں ہوتا، سختی پتہ نہیں چلتی، تو ایسی صورت میں تو پھر فوم والی صف بچھانا بھی جائز نہیں ہے، صفوں کے نیچے اس طرح کا فوم لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور اتنی موٹی موٹی صفیں بچھوانا یا کسی مسجد میں اس طرح کی صفوں پر نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسی جگہ ہو جو جیسے ہمارے ہاں جا نمازیں موٹی موٹی آتی ہیں، یہ قالین نما یا یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ململ کی یا اس طرح کی، تو اس پر چونکہ تھوڑا سا زور دینے کے بعد سختی محسوس ہوتی ہے، پیشانی جمتی ہے زمین پر، اصل ہے سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمنا، تو اگر وہ جم جائے اور زمین کی سختی محسوس ہو تو پھر ایسی جگہ پر تو سجدہ درست ہے۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر چاہے فوم ہو یا گھاس پھوس ہو، ایسا جیسے بسا اوقات کسی ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ جائے کہ بہت زیادہ گھاس بچھی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر زمین پر پیشانی نہیں جمتی یا زمین کی سختی معلوم نہیں ہوتی تو پھر سجدہ نہیں ہوتا، ورنہ سجدہ ہو جائے گا اور نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، اگر کپڑوں پر کسی جگہ نجاست لگی لیکن اس ناپاکی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں لگی ہے، تو پھر کیا ایسی صورت میں اس کپڑے کو ناپاک سمجھا جائے یا کیا کیا جائے، کس طرح نماز ادا ہوگی؟ ایسی صورت میں کہ جب نجاست کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس جگہ نجاست لگی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پورے ہی کپڑے کو دھو لیا جائے، اس پورے ہی کپڑے کو دھو کر نماز ادا کی جائے، یہی درست ہے۔ اگر اسے غالب گمان ہو جائے، جیسے کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو چھینٹیں ظاہر سی بات ہے کہ اڑ کر اس کے اوپر کے حصے تک تو آئیں گی نہیں،
زیادہ سے زیادہ نچلے حصے تک یا دامن تک آئیں گی، تو اب اسے غالب گمان یعنی اپنا ذہن یہ اپنا سوچنا ہے کہ کس جگہ چھینٹیں لگے ہوں گے۔ تو اگر تو ایسی نجاست ہے جو نظر آ جائے پھر تو ظاہر ہے دھو لے گا، اور اگر پتہ نہیں چل رہا تو پھر ایسی صورت میں غالب گمان کرے گا سوچ کر کہ ہاں یہاں چھینٹیں لگے ہوں گے، تو پھر ایسی جگہ کو وہ دھو لے گا۔ لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ پورا ہی کپڑا دھو لے، یعنی اتنا حصہ جس جگہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس جگہ نجاست لگی تو پھر اس حصے کو پورا دھو لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ علماء نے پھر یہاں لکھا ہے کہ اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے ویسے ہی اس نے دھو لیا کپڑا کہیں سے بھی کہ چلو ویسے ہی دھو لیتا ہوں یہاں لگی ہوگی، سوچا نہیں اس نے، تو پھر جو ہے وہ اگر بعد میں پتہ چلا کہ نجاست یہاں نہیں یا کہیں اور تھی تو پھر ایسی صورت میں اس نے ان پاک کیے ہوئے کپڑوں کو پہن کر جو نمازیں پڑھی ہوں گی وہ ساری نمازیں اسے دوبارہ پڑھنی ہوں گی۔ لیکن اگر اس نے سوچ و بچار کرنے کے بعد غالب گمان کرنے کے بعد کپڑا دھو کر پھر نمازیں پڑھی ہوں گی اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ نہیں تھی کوئی اور جگہ ناپاک ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں پھر اسے نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے تحری جس کو کہتے ہیں سوچ بچار کر کے کسی شرعی حکم پر عمل کرنا، اسی طرح کپڑوں کی پاکی ناپاکی کے معاملے میں ایسے ہی قبلے کی سمت کا تعین کرنے میں تحری کرے، سوچ سمجھ کر نماز پڑھے۔ اگر اس نے تحری کر کے نماز پڑھی چاہے وہ قبلہ کا تعین ہو یا کپڑے کی پاکی ناپاکی کے معاملہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے تحری نہیں کی بغیر سوچے سمجھے ہی نماز ادا کر دی پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ ناپاکی یہاں نہیں کہیں اور تھی یا قبلہ یہاں نہیں کسی اور طرف تھا تو پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ گاؤں دیہاتوں میں جو ایک نالا کھالا ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے جو 2-2.5 گز چوڑا ہوتا ہے لیکن لمبا وہ جو ہے وہ ایکڑوں تک ہوتا ہے، کئی میل تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس میں پانی بہتا رہتا ہے اور کبھی کبھی کہیں پانی اس میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے اگر آگے سے اس کے بند باندھ دیا جائے، تو پھر اس کھڑے ہوئے پانی کا نجس ہونا کیسے معلوم ہوگا، یعنی وہ پانی ناپاک ہے یا پاک؟ اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، نجاست کا اثر 3 طرح سے ظاہر ہوتا ہے، یا تو نجاست کی بدبو آئے یا اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، تو یہ 3 صورتیں اگر پائی جائیں اس ٹھہرے ہوئے پانی میں تب تو وہ ناپاک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس ٹھہرے ہوئے پانی کو پاک سمجھا جائے گا، یعنی اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، رنگ بھی ٹھیک ہے، اس میں سے بدبو بھی نہیں آ رہی تو پھر اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا۔ یہی معاملہ ہمارے گھروں کے اندر جیسے ٹینکی ہے، بسا اوقات کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی جانور گر گیا ہے، بلی گر کر مر گئی ہے یا چھپکلی مر گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، رنگ، بو، ذائقہ، یہ 3 چیزیں نہ بدلیں تب تک اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی صورت ظاہر ہو جائے کہ اس کا رنگ بدل گیا ہے، اس کے اندر بدبو آ گئی ہے، اس کا ذائقہ چینج ہو گیا ہے تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، حالہ نام رکھنا کیسا؟ حالہ جس کا معنی ہے ارد گرد کا روشن دائرہ، جیسے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کا موسم ہو، بارش ہوئی ہو یا بارش ہونے والی ہو تو چاند کے ارد گرد ایک روشن سا دائرہ بن جاتا ہے، چاند دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، ایسی صورت کو حالہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا امیر الشہداء سیدنا امور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی حالہ تھا، اس لیے حالہ نام رکھنا جائز ہے، بلکہ یہ اچھا نام ہے، بچیوں کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے میں نے کسی کا نام شاید ہمارے پاک و ہند میں کسی کا نام آپ نے حالہ نہیں سنا ہوگا، بہت پیارا نام ہے حالہ، بچیوں کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، میت کو 2 مرتبہ غسل دینا کیسا؟ یاد رکھیے کہ میت کو ایک ہی مرتبہ اگر سنت یعنی مسنون غسل دیا گیا ہے، دے دیا ہے، تو اب ایسی صورت میں بعد میں اگر اس کے جسم سے نجاست بھی نکلے تو پھر دوبارہ میت کو غسل دینا ثابت نہیں ہے، بس صرف اس نجاست کو صاف کر دیا جائے گا، اس کو بار بار غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میت کو 2 مرتبہ غسل دینے کی اجازت نہیں، ایک ہی مرتبہ اگر اس کو طریقے سے غسل دے دیا گیا ہے جس طرح سنت طریقہ ہے تو اس کے بعد اگر نجاست بھی نکلتی ہے تو بھی صرف وہ نجاست صاف کی جائے گی، دوبارہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور یہ سوال کیا گیا کہ عشق مجازی، یعنی آج کل جس طرح گھر گھر میں، گلی گلی میں، محلے میں معاذ اللہ اور سوشل میڈیا کا جو استعمال عام ہے، تو اس طرح مخلوط جنسوں کا یعنی کہ جنس مخالف کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے اور اس طرح معاذ اللہ اس رابطے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مختلف دعوے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تحائف کا لین دین شروع ہوتا ہے، تو یہ تحفے کے لین دین کا سلسلہ کیسا، یہ تحفہ لینا دینا کیسا؟ یاد رکھیے کہ عشق مجازی میں تحائف کا لین دین یہ حرام ہے اور علماء نے اسے رشوت قرار دیا ہے۔ ایسے تحائف اگر دیے گئے تو ان کا واپس کرنا بھی ضروری ہے، ان کا استعمال حرام ہے۔ یوں ہی بسا اوقات
اگر کسی جگہ منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی کے بعد جو ہے وہ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں تو یہ صورت بھی علماء نے ناجائز لکھی ہے. جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، نکاح کے بندھن میں نہیں بندھ جاتے، تب تک وہ ایک دوسرے کو بھی تحائف نہیں دے سکتے. یعنی لڑکا لڑکی کا باہمی اس طرح تحائف کا تبادلہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. یہ اہم مسئلہ ہے، اسے ذہن میں رکھا جائے. پھر تحفے کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے وہ بیلنس بھیجا جائے، چاہے وہ کوئی چیز گفٹ میں دی جائے، کچھ بھی XYZ، اگر اس طرح کا تبادلہ ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ یہ حرام ہے اور یہ رشوت ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے. جس طرح عیدیاں بعض اوقات باقاعدہ اگر جو ہے وہ کسی کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تو پھر باقاعدہ تحائف لینا دینا لازمی سمجھا جاتا ہے. اور یہ لازمی اگر تو اس رشتے کی بنا پر ہے، وہ بڑوں کے درمیان ہے، یعنی لڑکے لڑکی کی والدہ والد ان کا آپس کا معاملہ ہے، تو اس کی اجازت ہے چونکہ بڑے آپس میں یہ معاملات کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ لڑکا لڑکی یہ معاملہ کریں گے تو پھر یہ منع ہے. اس کو علماء نے رشوت قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر لڑکی والوں نے عیدی بھیجی اور پھر لڑکے والوں نے نہیں دی تو پھر وہ برا مانتے ہیں لڑکی والے، اور لڑکے والوں نے دی اور لڑکی والوں نے نہیں دی تو پھر وہ برا مانتے ہیں. تو یہ برا ماننا کس چیز کا؟ بھائی تحفہ تو مرضی کی ہے، مرضی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. جس نے دے دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں دیا ٹھیک ہے، لیکن یہ تم دو گے تو ہم دیں گے اور ہم دیں گے تو تمہیں دینا پڑے گا، یہ جو دینا پڑے گا والا معاملہ ہے یہی رشوت ہے، زبردستی کا لین دین. اسی کو علماء نے رشوت شمار کیا ہے. اس لیے ایسے سلسلے سے بھی بچا جائے. ایک اور سوال یہ کیا گیا، عورت کا کان چھدوانا، ناک میں سوراخ کروانا، بالی پہننا ناک میں یا کان میں، یا اس طرح مختلف پورے کان چھدوائے جاتے ہیں، کان بھی ناک بھی دونوں طرف سے چھدوائے جاتے ہیں. اور اب تو اس کی جدید صورت ہے جو یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ایک لوہے کی چیز ناک میں باقاعدہ ہونٹ کے اوپر، زبان کے اندر اور پورے اعضاء یعنی آنکھ کے اوپر، جسم کے اوپر معاذ اللہ، اور جسم کے مختلف اعضاء پر، حتیٰ کہ شرمگاہ پر بھی معاذ اللہ اس طرح کا یہ مسئلہ کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے. تو یہ کرنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ جو ہمارے پاک و ہند کے اندر یہ جو ناک چھدوایا جاتا ہے، کان چھدوایا جاتا ہے، تو یہ تو ایک زیب و زینت کے طور پر ہوتا ہے. تو اس کی تو علماء نے یوں اجازت دی ہے کہ اگر عورت کسی محرم سے، یعنی جو اس کا باپ بھائی بیٹا ہو، یا کسی عورت سے اگر وہ یہ کام کروائے، تب تو اس کا اتنا اس حد تک کہ جو ہمارے ہاں رواج کے طور پر ہے وہ تو جائز ہے. لیکن اگر عورت غیر محرم سے ناک چھدواتی ہے، کان میں سوراخ کرواتی ہے، تو یہ اس کا غیر محرم سے، اجنبی مرد سے اس طرح کروانا حرام ہے. اور ایسے ہی فیشن کے طور پر اگر یہ کروایا جاتا ہے، ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں، اور یہ جو جس طرح میں نے ذکر کیا معاذ اللہ بہت بری صورتحال ہے. تو یہ صورتیں ساری جو اس طرح ہوں، غیر مسلموں کی، بد مذہبوں کی، کافروں کی، انگریزوں کی نقالی میں ہو، فیشن کے طور پر ہو اور جسم کو بگاڑنے کے طور پر ہو، تو پھر یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر اسے جائز سمجھ کر کرے گا تو یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جسم کو بگاڑنا یہ حرام ہے. اور قرآن کریم میں شیطان نے باقاعدہ یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قسمیں کھا کر کہے تھے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یا اللہ میں ضرور ان لوگوں کو اس طرح بہکاؤں گا، ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی خلق کو، تخلیق کو بدلیں، اور یہ بدلیں گے، اور اس طرح میں انہیں گمراہ کروں گا. تو یہ شیطانی دعویٰ ہے اور اس کو پورا کرنا یقیناً شیطانی کام ہے. تو اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا یہ اسی میں شامل ہے. تو اس حد تک کہ جس سے تخلیق کے اندر تبدیلی نہ آ جائے بلکہ حسن آ جائے، تو اس کی اجازت شرعی اعتبار سے اگر شریعت کے مطابق ہو تو جائز. لیکن اگر کسی بھی طرح شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے تغییر خلق اللہ پائی جاتی ہے، تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہے. اس طور پر اس سے بچنا زیادہ مناسب ہے. لیکن اتنا کہ عورت کا جائز طریقے سے کان یا ناک چھدوانا پایا جائے تو پھر وہ جائز ہے. ایک اور سوال یہ کیا گیا، زندگی میں وراثت تقسیم کرنا کیسا، اور کیا زندگی میں وراثت تقسیم کی جائے تو کیسے تقسیم کی جائے؟ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ وراثت تو دراصل جو شرعی حکم ہے وہ تو ہے ہی کسی کے مرنے کے بعد. جیتے جی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت تو بنتی ہی مرنے کے بعد ہے. ورثہ، ترکہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. جیتے جی وہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے اگرچہ کہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جو جس کا وہ مالک ہے وہ اس کو تقسیم کر رہا ہے اپنی مرضی سے، تو اس کو وراثت کی تقسیم کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ یہ زندگی میں ہی کرنا جائز بھی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جیتے جی کوئی شخص اپنا مال، اپنی ملکیت، اپنی وراثت، اپنی جائیداد بانٹنا چاہتا ہے اپنی اولاد میں، تو پھر وہ
کسی بھی طرح سے خیانت نہ کرے، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر فرق نہ کرے، برابر برابر سب میں تقسیم کرے، اسی کا علماء نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی جیتے جی اپنی جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے تو برابر برابر دے، لڑکوں کو بھی اتنا ہی دے، لڑکیوں کو بھی، کسی بھی قسم کی ترجیح نہ دے، الا یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اگر اونچ نیچ کروں گا بھی تو میری اولاد کو برا نہیں لگے گا، چونکہ یہ مالک ہے، چاہے تو سارا کسی ایک بچے کو دے دے، دوسرے کو نہ دے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا مال ہے، جیتے جی چاہے جس کو دے، کسی بھی اولاد کو نہ دے، سارا اللہ کے گھر میں دے دے، کسی مدرسے کے لیے وقف کر دے، یہ بھی جائز ہے، کسی فقیر کو دے دے، کسی اور کی ملکیت کر دے جو اس کا کچھ نہ لگتا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اس کا تو مال جیتے جی یہ اپنے مال کا مالک ہے، جس کو مرضی دے، جیسے مرضی دے، جتنا مرضی دے۔ ہاں اگر یہ شخص مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اب اس کا اپنے مال پر حق نہیں رہ جاتا، صرف اور صرف یہ اپنے مال کے اندر بھی سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے بعد مرنے کے بعد سارے کا سارا مال جو ہے تو مسجد میں دے دینا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے مال کی صرف اور صرف تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی اگر 3 کروڑ چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1 کروڑ مال کی اپنی وصیت کر سکتا ہے کہ اس 1 کروڑ میں وہ جو وصیت کر کے جائے اس کے ورثاء کو ویسا کرنا ہوگا، باقی 2 کروڑ اس کے ورثاء کا حق ہے، اس میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، جو جو حصہ جس کا جتنا جتنا بنتا ہوگا اس کو اسی مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے زندگی میں وراثت کو اگر تقسیم کرتا ہے تو برابر برابر کرے، اور بہتر تو یہی ہے کہ زندگی میں ہی کر دے، یہ بھی زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد اگر کسی کی پراپرٹی زیادہ ہو، خاص طور پر ہزاروں میں تو چلو آج کل اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بات لاکھوں میں جاتی ہے، کروڑوں میں جاتی ہے، تو پھر بعد میں مرنے کے بعد جب مر جاتا ہے، باپ مرے ماں مرے، اس کے پیچھے جو اس کی اولادیں ہیں، جو آپس میں وہ بہن بھائی جو لڑتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ ایک دوسرے کو کورٹ میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، تھانوں میں جو ہے وہ ان کی پیشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور گلی محلوں میں ان کا جو ہے وہ تماشا بن رہا ہوتا ہے، باپ کے بعد آپس میں بیٹے بھائی آپس میں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر حتیٰ کہ تقسیم نہ کر کے گیا ہو زندگی میں، یا چھوڑ کر گیا ہو اور اس کو بعد میں شریعت کے مطابق تقسیم نہ کیا جا رہا ہو، اولاد میں سے کوئی ایسا ذہن رکھنے والا نہ ہو، تو پھر بسا اوقات اگر آپس میں اولاد نہیں تو اولاد کی اولادیں لڑتی ہیں آپس میں، یہاں تک بھی معاملہ جاتا ہے۔ اس لیے جیتے جی جو ہے وہ اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا حساب لگانا چاہیے، اور اس کو جتنا ہو سکے بس کوشش کرے کہ شریعت کے مطابق اس کو برابر برابر تقسیم کر دے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً تو بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال کیا ہے؟ جو تو نے پہنا ختم، جو تو نے کھایا ختم، تیرا اصل مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور تیرا مال کہاں سے آیا ہے؟ تیرے مرنے کے بعد تو یہ تیرے وارثوں کا مال ہے، تو تیرا اپنا مال تو نہ ہوا۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ وہ اپنے اولاد کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کے درمیان بھی تقسیم کرے طریقے سے، علماء کی رہنمائی لے، اور اپنے لیے جمع یوں کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگا دے، پھر جب تک لگا رہے گا اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے، اور اگر مرنے کے بعد اس کے تقسیم ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک پوری تفصیل ہے، علم میراث آدھا علم قرار دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ ایک وسیع علم ہے، جتنے رشتے بنتے ہیں جس اعتبار سے بنتے ہیں تو اس اعتبار سے اس میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، اور مختلف صورتیں بنتی ہیں، کبھی اولاد کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ماں کو ملے گا، بیٹی کو ملے گا، بہنوں کو ملے گا، دادا پوتے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی آپس میں سگے بہن بھائی، ماں کی طرف سے بھائی بہن، باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں، اس لیے کوشش کی جائے کہ یہ معاملہ پھر کسی مفتی سے ہی معلوم کر کے پورا کیا جائے کہ کون سے نمازی ہیں کہ جن کی نماز کو لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسی نماز جو دکھاوے کے طور پر پڑھی جائے، یعنی اس میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو، ریاکاری کے طور پر ہو، شرک کے طور پر ہو، تو پھر ایسی نماز کو بھی لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس نماز کے اندر چوری کی جائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری بھی ہے؟ مال کی چوری تو سنیے، نماز کی چوری نہیں سنی، تو آپ نے فرمایا ہاں، کہ جو رکوع سجود صحیح ادا نہیں کرتا وہ گویا نماز میں سے چوری کر رہا ہے۔ تو ایسی نماز جس کا صحیح حق ادا نہ کیا جائے، صحیح سجدہ، صحیح رکوع، صحیح قیام، صحیح قرات نہ کی جائے، تو پھر ایسی نماز بھی لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور جو کون سی ایسی نماز ہے کہ جب نماز کہتی ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اسے برباد کر دے، تو اس سے بھی مراد یہی اسی طرح کی نماز ہے کہ جس نماز کے اندر کسی بھی طرح سے خیانت کی گئی ہو، یعنی ایک پڑھ لی اور دوسری چھوڑ دی، یا 4 پڑھ لی 5ویں چھوڑ دی، یا آدھی رکعتیں پڑھیں آدھی چھوڑ دی، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے مسلمان ایسا کرتا ہے کہ وہ توجہ کسی اس کی اور کی طرف ہوتی ہے کہ وہ نماز کو یوں برباد کرتا ہے کہ ایک دن پڑھ لی پھر چھوڑ دی، پھر پڑھ لی پھر چھوڑ دی، تو یوں کم زیادہ کر کے پڑھنا، تھوڑی پڑھنا، صحیح نہ پڑھنا، تو پھر ایسی نماز بھی نمازی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ یا اللہ اس نے جس طرح مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے۔ تو یہ روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں صحیح پڑھی جائیں، پوری پڑھی جائیں، اور پابندی سے پڑھی جائیں، حق ادا کر کے پڑھی جائیں، تاکہ نماز کی بد دعا بھی نمازی کو نہ لگے۔
شادی بیاہ میں رشتہ دار ایک دوسرے کو جو ہے وہ لفافہ پیش کرتے ہیں، باقاعدہ رسم و رواج ہوتا ہے، یا تو وہ ہار ڈالتے ہیں اور ہار کے پیچھے باقاعدہ نام لکھتے ہیں کہ یہ اس نے ہار ڈالا ہے اور یہ اتنے کا ڈالا ہے، اور پھر باقاعدہ یا تو کسی شادی بیاہ میں باقاعدہ بندے بٹھائے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں نام لکھتے ہیں، ہاں بھائی تم نے کتنے دیے، نام لکھے اور پھر اس کا نام لکھ کے آگے رقم لکھی جاتی ہے، اور یعنی پورا ریکارڈ بنتا ہے، اور پھر وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ بعد میں شادی سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہار گنے جاتے ہیں، کس نے کتنے دیے، حساب لگایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ یعنی کہ پورا پلان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو پھر یہ جس نے لیا ہوتا ہے تو اس کو اس لیے ہوئے پیسوں سے کچھ بڑھا کر دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 1000 کا ہار دے کر گیا تھا یا 1000 روپے کا لفافہ دے کر گیا تھا، تو اب یہ اس کے ہاں کسی کی شادی ہوگی، اس کی بیٹے بیٹی کی یا اس کے بھائی بہن کی، تو پھر یہ جو ہے بدلے میں 1000 کے بجائے 1200 دے گا یا 1500 دے گا یا دگنا کر کے دے گا، جو بھی جتنا بھی ان کے ہاں رسم و رواج ہو، تو یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اور وہ دینے والا بھی یاد رکھتا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنے دے رکھے ہیں، باقاعدہ ان کو یاد رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک تو اصلاح کا نقطہ ذکر کر دوں، ویسے تو نماز بھول جاتے ہیں، ویسے تو رکعتیں یاد نہیں رہی تھیں، اور ویسے جو ہے وہ کچھ یاد کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ پیسے دیے ہوئے پیسے یاد رہتے ہیں، اور وہ بھی سالوں تک۔ ایک دم سے شادی تھوڑی ہو جاتی ہے اگلے گھر میں، وہ بھی پتہ نہیں کتنے سال کے بعد اس کے بیٹے بیٹی جوان ہوں گے، کب ان کی شادی ہوں گی، لیکن اس کو یاد رہے گا، وہ یاد رہے گا ہاں اس کو تو میں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ ہم ذرا اپنی اصلاح کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں پیسے تو سارے یاد رہتے ہیں اور دینی احکام ہمیں یاد نہیں رہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو دعائے قنوت ہم سے یاد نہیں ہوتی، بھائی 4 لائنوں کی 3 لائنوں کی دعائے قنوت ہے وہ یاد نہیں ہوتی، اور پیسے تو میں سالوں تک یاد ہیں۔ یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان تھوڑا محاسبہ کرے اپنا، سب یاد رہتا ہے اگر یاد کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے گا تو معافی ہے، کوشش ہی نہ کرے تو پھر معافی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر اس طرح یہ سمجھا جائے کہ یہ قرض میں نے دیا ہے اور اس کو قرض میں دوبارہ اس کو بڑھا کر دینا پڑے گا، اور دینا لازمی، اگر نہیں دے گا تو پھڈا ہو جائے گا، باقاعدہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور اگلی دفعہ جو ہے اس کو تانے دیے جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ بھائی جو شادی کر رہا ہے چلو ہماری طرف سے بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے، یقیناً شادی میں اخراجات ہوتے ہیں، خرچہ بڑھ جاتا ہے، تو چلو رشتہ داروں کی طرف سے 1500 کی صورت میں تھوڑی مدد ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں، اگرچہ وہ صاحب حیثیت بھی ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انسان کو اچھا لگتا ہے کہ چلیں کسی نے تحفے کے طور پر دے دیا تو اسے تحفہ سمجھ کر دیا جائے، تحفہ سمجھ کر لیا جائے، یہی اس کی درست صورت ہے۔ اگر اس کو یہ رسم و رواج یوں سمجھ کر، کیونکہ یہ ہندوانہ رسم ہے جسے نیوتا کہا جاتا ہے، اور اس کے احکام علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اگر یوں سمجھ کر لیا جائے کہ مجھے اس سے دگنا دینا ہے، اور دینے والا بھی یوں سمجھ کر دے گا کہ مجھے اس سے پھر زیادہ ہی ملے گا، تو پھر یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا کہ اس میں سود کی صورت بھی پائی جا سکتی ہے اگر یہ نیتوں کا فساد ہوا تو ایسی صورت میں اس کو یاد رکھیے کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ جس نے جتنا دیا بھول جائے، اس نے جس کو جتنا دینا ہے اپنی خوشی سے دے، چاہے کم دے یا زیادہ دے، اس طرح مقابلہ کر کے اور پھر یہ یاد رکھ کر دینا اور لینا، یہ یاد رکھیے ناجائز ہے، منع ہے۔ مل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچا